السلام علیکم ناظرین. کل ایک بڑے سینئر 22 گریڈ کے آفیسر جو عمران خان کا اکثر جو دور حکومت ہے، موسٹلی جو دور حکومت ہے وہ دیکھ چکے ہیں، اور اسی طرح وہ شہباز شریف کی حکومت کو بھی بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں. اور بہت سی اہم جو ڈیولپمنٹس ہوئیں عمران خان کے آخری 10-15 دن میں، ان تمام معاملات کے عینی شاہد. پھر پچھلے سال جو ہوا سارا کچھ، جو میں نے ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ اکتوبر میں جو ڈی جی آئی کے حوالے سے تھا، اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں، ان کے وہ عینی شاہد ہیں. اور اب شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بھی ان کا بڑا کلیدی رول ہے، بیوروکریسی میں ایک سینئر آفیسر ہیں. تو میں نام تو ظاہر ہے ان کا نہیں لوں گا، لیکن ان سے ملاقات کا جو تھوڑا سا ایک حصہ ہے، میں آپ سے کچھ چند حصے شیئر کروں گا. باقی پھر کبھی انشاءاللہ شیئر کروں گا جب موقع آئے گا. فی الوقت آپ کو ایک اوور ویو دینا چاہوں گا کہ ایک سینئر بیوروکریٹ دونوں حکومتوں کا موازنہ کیسے کرتے ہیں. گو کہ شہباز شریف صاحب کی 3 ماہ کی کارکردگی اور 3.5 سال کی عمران خان کی کارکردگی کوئی موازنہ تو نہیں ہے، لیکن ایک آپ کو ہنٹ سا مل جاتا ہے کہ حکومت کا رخ کس طرف ہے اور عمران خان کا رخ کیسا تھا. تو پہلے میں آپ کو شہباز شریف صاحب کا بتاتا چلوں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے حوالے سے جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کے جو پلس پوائنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ یہ دیکھے بالے ہیں، یہ چیزوں کو جانتے ہیں، سسٹم کو جانتے ہیں، بیوروکریسی کو جانتے ہیں. جو ہی شہباز شریف آئے تو کہتے ہیں کہ دوسرے دن انہوں نے باقاعدہ طور پہ سینئر بیوروکریٹ سے ملاقات کی اور ان کو یہ بتایا کہ ہم بیوروکریسی کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا اس پچھلے سارے عرصے میں، نیب کے جو کیسز ہوئے سارا کچھ ہوا، تو ہم جو بیوروکریسی ہے ان کو سپورٹ کریں گے، ان کو بیک کریں گے، ان کو امپاور کریں گے. اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو جو وزراء ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی سے کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے، چاہے پروجیکٹس ہوں، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوں، یا کوئی بھی اس طرح کا کام ہو، بیوروکریسی سے کیسے کروانا ہے اور کیسے بات کرنی ہے. تو ان کا اس چیز کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان چیزوں میں سسٹم کو سمجھتے ہیں، کمیٹیز کے نظام کو سمجھتے ہیں، قانون سازی کے نظام کو سمجھتے ہیں. ان کا بیڈ پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 1 درجن سے زائد جماعتیں ہیں جو اتحادی ہیں اس وقت، یہ سارے شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو بطور وزیر اعظم اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے اس حکومت کو چلانا. اور میں آخر میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کس مدت کا ذکر کیا کہ کتنی مدت تک یہ ٹائم گزار سکتی ہے حکومت، یا کیا یہ سال ڈیڑھ جو رہتا ہے وہ پورا کر پائے گی یا نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید یہ ذکر کیا کہ بظاہر ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی وزیر آتا ہے. پچھلے دن انہوں نے کہا کہ کچھ وزراء ایک جگہ بات چیت کرتے پائے گئے، گلے شکوے کر رہے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ تو ایم کیو ایم اور دوسرے ایسے جو اراکین ہیں جو کیبنٹ میں ہیں وہ کافی ناراض نظر آتے ہیں. تو ابھی سے اگر ناراضگیاں شروع ہو گئی ہیں، جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا تھا، تو یہ ہنٹ ہوتا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور بہت بڑا بیگیج جو ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں حمزہ شہباز، ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بہت بڑا بیگیج ہے. ایک تو اپوزیشن کا جو سارا کچھ لے کے چلنا، اور انہوں نے HR سے تشبیہ دی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو منی لانڈرنگ اور یہ جو کیسز ان کے خلاف ہیں یہ بہت بڑا بیگیج ہے، اور ان کو ساتھ لے کے چلنا تو نہ صرف اداروں کے لیے بہت بڑا ایشو بن چکا ہے، بلکہ ایک کیمپین جو چل پڑی ہے اپوزیشن کی طرف سے، یعنی عمران خان کی طرف سے، اس سے وہ اچھے خاصے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. تو یہ ایک ایسا بیگیج ہے جس کو لے کر وہ اگر بیرون ممالک بھی کہتے ہیں کہ جا رہے ہیں تو رسپانس وہ نہیں آ رہا جس طرح کا آتا ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ شاید یہ کچھ چند دن کے مہمان ہیں، انہوں نے جانا ہے کہ نہیں جانا. تو ایون کہیں پہ MOUs بھی سائن ہو رہے ہیں، تو اس کی جو ہے وہ جو ایک کریڈیبلٹی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہے جو ایک پراپر ایک حکومت کی ہوتی ہے، جو پورا ایک 4-5 سال کے لیے جو حکومت آتی ہے. یعنی عمران خان نے 3.5 سال گزارے، لیکن جہاں وہ گئے تو
باقاعدہ طور پہ ان کو نہ صرف اداروں کی سپورٹ تھی اور باقاعدہ طور پہ انہیں باہر سے پیسے بھی ملے اور سارا کچھ. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کی اپنی کریڈیبلٹی اور اس کے بعد جو سارا پی ڈی ایم کا جو بیگیج ہے. تو یہ ایک بہت بڑا تھریٹننگ جو ہے نا وہ. تو ایک طرف ان کا ایکسپیرینس تو ان کا ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کو بہت بڑا ایک سیٹ بیک دیتی ہیں، اور اداروں کو بھی اس چیز کا پتہ لگ گیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید اداروں کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ شاید خاقان عباسی یا کوئی اور آفیسر، کوئی اور سیاستدان جو بہت زیادہ ٹینٹڈ یا بہت زیادہ جس پہ کرپشن کے الزامات نہیں تھے، اس کو اگر لگا دیا جاتا تو شاید اس طرح کی جو ایک کریڈیبلٹی کرائسس بن گیا ہے، ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ شرمندگی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے نہ صرف اداروں کو بلکہ حکومت کو خود، کہ کہیں پہ وہ چل کے بات کرتے ہیں تو اس کا وہ وزن نہیں ہوتا، اور بطور وزیر اعظم جو ہے وہ ایکٹ نہیں اس طرح کر پا رہے. بطور جو وزیر اعلیٰ جب حمزہ شہباز شریف تھے پنجاب، تو ان کا ایک نظر آتا تھا، لیکن بطور وزیر اعظم ان کا وہ سٹائل، ان کی وہ باڈی لینگویج وہ نظر نہیں آ رہی. اور اس کی جیسے میں نے کئی وجوہات کا ذکر کیا کہ پچھلا تجربہ تو موجود ہے لیکن بطور وزیر اعظم وہ تجربہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو بیگیج ہے، جو کریڈیبلٹی ہے، وہ بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے. تو اب آتے ہیں عمران خان کی طرف، اور آخر میں پھر میں بات کروں گا کہ کتنی مدت تک اس حکومت کے گزرنے کا امکان سینئر آفیسر نے ظاہر کیا. عمران خان کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا جو پہلے میں منفی چیز کی طرف آؤں گا. منفی چیز انہوں نے ذکر کیا کہ عمران خان کی جو کابینہ کے اراکین تھے، ان میں سے کئی ایسے تھے کہ جو پہلی بار آئے تھے، شاید آدھے سے زیادہ ایسے تھے جو کئی بار آئے تھے، جو ان الیکٹڈ یا جو باقاعدہ طور پہ ووٹ کے ذریعے نہیں آئے تھے. اس کے علاوہ جو ووٹ کے ذریعے آئے تھے، ان میں ایسے آفیسرز موجود تھے جن کی شاید جو کریڈیبلٹی ہے وہ تو ٹھیک تھی، لیکن ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا، بات کرنے کا انداز، بیوروکریسی سے ہینڈل کرنا کس طرح ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو 20 21 22 کا بیوروکریٹ ہے اس کے سامنے فائل پھینکیں گے اور انہیں سمجھے کہ یہ کام کرتے ہیں، یہ کام ہو جائے گا اس طرح. تو یہ بہت بڑا جو اس سے یہ نقصان ہوا کہ بیوروکریسی کو ساتھ لے کے چلنے والا جو ایک سٹائل تھا وہ نہ عمران خان صاحب بنا سکے، اور نہ وہ خود جو ہے جو ساری کابینہ کے اراکین تھے وہ کر سکے. اس کے علاوہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والا جو چیلنج ہوتا ہے، جو مطلب آپ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی سیاست سے بصد احترام بہت زیادہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ماننی پڑے گی کہ وہ سب کو لے کے چلنے والا، سب کو جو ہے وہ مل ملا کے چلانے والا جو ایک سلسلہ تھا وہ عمران خان کا نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے اتنی زیادہ ایک قسم کی دشمنی کر لی تھی اپنے مخالفین سے کہ ان کے لیے آگے جانا، دوستی کا ہاتھ بڑھانا، پارلیمان کو چلانا، اور اس کے علاوہ پارلیمان کے اندر پھر قانون سازی وغیرہ پہ بالکل کسی طور پہ نہیں ہو سکتی تھی. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا کہ ان معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیونکہ بطور وزیر اعظم وہ بیوروکریسی سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ معاملات آگے بڑھیں، لیکن جب وہ خود بطور وزیر اعظم سیاستدانوں کے ساتھ اس طرح ڈیل ہی نہیں کر پا رہے، ان کے بیانات، وزراء کے بیانات وہ اس طرح ہوتے تھے کہ ان کے لیے ان کو انگیج کرنا اپوزیشن کے جو اراکین ہوتے تھے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا. اور مثبت بات انہوں نے یہ کی کہ عمران خان انتہائی کریڈیبل اور ڈیڈ آنیسٹ تھے، اور کہتے ہیں کہ کبھی انہوں نے ذاتی طور پہ نہ کسی کام کے لیے نہ کسی کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کہا، جو فائل پہ میرٹ پہ نام آتا وہ سب کچھ کرتے تھے، سارے معاملات شفاف ہوتے تھے. ہاں، ارد گرد جو لوگ موجود تھے، جیسے میں نے کہا کہ اداروں کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا تھا ان کے بقول، اور کہ جو سینئر افسران آتے رہتے تھے جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید یہ جو عمران خان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب عمران خان سے کچھ سینئر اراکین نے پوچھا کہ پنجاب کو آپ کیسے ہینڈل کر رہے ہیں، اتنا بڑا صوبہ ہے جو آدھا پاکستان کہلاتا ہے، اس میں کوئی حق نہیں ہے، کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی ذرا بڑی آبادی ہے، انڈسٹری ہے، ڈیولپمنٹ وہاں پہ ظاہر دوسرے صوبوں کی نسبت زیادہ ہے، تو اس کا ویٹیج زیادہ ہے، تو آپ کس کو انگیج کرتے ہیں، کس کی رائے لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ عمران خان نے جواب دیا کہ وہ شہباز گل صاحب کی رائے کو مقدم سمجھتے ہیں، ان کی رائے، ان سے فیڈ بیک اور رائے لیتے ہیں پولیٹیکل انگیجمنٹس کے حوالے سے، پولیٹیکل کمیونیکیشنز کے حوالے سے. تو
اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ شہباز گل بطور ایک کیا کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے خلاف بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن میں بطور صحافی یہ سمجھتا ہوں، اسلام آباد میں وہ 15 سال ہو گئے ہیں صحافت کو کور کرتے ہوئے، اسلام آباد میں پارلیمنٹ کو کور کرتے ہوئے، پرائم منسٹر آفس کو کور کرتے ہوئے، شہباز گل جیسے شخص کو اگر آپ انگیج کریں گے پنجاب کے لیے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں پھر عمران خان صاحب کی یہ بدقسمتی ہے کہ ان کو اس قسم کے لوگ ملے ہیں۔ اور آخر میں اب میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں کہ جب ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ حکومت کتنی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیا یہ وقت پورا کر پائے گی، انہوں نے کہا کہ شاید جون بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ مہینہ جو یہ چل رہا ہے یہ مہینہ بھی مشکل سے چل پائے، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ کریڈیبلٹی اور جو بیگیج ہے سارا اتحادی جماعتوں والا، وہ ان کے لیے سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ فرنٹ پہ یہ آئے ہوئے ہیں، گالیاں ان کو پڑ رہی ہیں، کرٹیسزم ان کو آ رہا ہے، باقی سب پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ مہینہ بظاہر ایسے یہ لگ رہا ہے، اور جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں انٹرم سیٹ اپ کے لیے اور ساری چیزیں جو تیار ہو رہی ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید انتخابات بہت جلد ہو جائیں گے اور اس سے پہلے ایک عبوری حکومت کا قیام ہوگا۔ تو اس وجہ سے شاید ہمیں لگ رہا ہے کہ عمران خان بھی ذرا ڈھیلے سے پڑ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی جو ایک کیمپین تھی، لانگ مارچ تھی، اس کو فی الحال بجٹ تک کے لیے مؤخر کر دی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔